اچھا جی، پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 22، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، الی اللہ، اللہ کی طرف کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف ہی کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، تو وہ ہے محسن۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ نیک کو، جو نیک ہوتے ہیں یہ ہے نیک لوگ، ہر بات میں اللہ کی طرف، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ آپ کا کوئی معاملہ ہے نا تو آپ کے اللہ آپ کے حوالے آپ کر دیں، کوئی ماں نہیں، کوئی دادی نہیں کہ میری دادی یہ کرتی تھی تو میں وہی کروں گی، نہیں، اللہ آپ میرے لیے جو بہتر ہے وہ کر دیں، میں نے اپنے معاملہ سارے آپ کے سپرد کیے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ نے کہا وہ نیک ہیں۔ تو ان کی مثال سن لو پھر، جو ایسے لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی، رضیت باللہ ربن وبالاسلام، یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا ہے باقاعدہ، تو اپنے اللہ کی رضا میں راضی، اسلام جو اللہ نے بنا دیا ہم اس پہ راضی، ہم اسی اسلام پہ چلیں گے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ ہم راضی، جو آپ ہمارے آخری پیغمبر آپ نے بنائے۔ پھر کہا سنو ایسے لوگوں کی جو انعام ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح کے ہیں، فقد استمسک، تو وہ پھر پتہ کیا ہے، وہ ایسے ہیں جیسے استمسک، انہوں نے تھام لیا ہے، بالعروۃ الوثقی، بالعروتی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کڑا، اور وثقی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط۔ پھر وہ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے ایک فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک کڑے کو مضبوط پکڑ لیا، اسلام کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہاں، اللہ نے اس قرآن کو نا کڑا کہہ دیا۔ یہ کڑا کیونکہ ایسا ہے کہ دیکھیں کیسے آیتیں سے آیتیں ملی ہوئی ہیں، کیسے سپارے سے سپارے ملے ہوئے ہیں، کیسے ایک ترتیب ہے، آپ پڑھتے جاؤ، آپ نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ یہ کڑا نا آپ کو گرنے نہیں دے گا، اور یہ کڑا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو کڑا ہے نا یہ یہاں سے نکلتا ہے، قرآن جو پڑھ رہا ہے یہ کڑے کو پکڑا ہوا ہے، اور اس کا آخری سرا نا عرش پہ ہے، تو وہ اسے عرش پہ لے جائے گا، جنت الفردوس وہ مانگا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ عرش کے ساتھ ہی ہے، بس اس کے آگے عرش ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے ہونا ہے، تمام بیویوں نے ہونا ہے، اور سارے پیغمبروں کی تو وہ جنت مانگا کرو، جب بھی مانگا کرو تو جنت الفردوس کہا کرو۔ یہ کڑا وہاں تک جاتا ہے۔ تو اس نے جو ایسا بندہ ہے، اب کیسا بندہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار ہے، نمازی ہے، نمازوں کو ادا وقت پہ کرتا ہے، پھر نماز کو ڈرتا ہے پڑھ کے کہ میری نماز قبول ہو جائے، قرآن کو پڑھتا ہے تو ڈرتا ہے اللہ قبول کر لینا، تقبل منی، میرے سے قبول کر لینا، یہی کہتا رہتا ہے بس اللہ قبول کر لے، پھر بھی ڈرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو نیک ہیں، اور وہ اللہ نے ان کی مثال دے دی کہ وہ ہیں جو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، انہوں نے ایک مضبوط کڑا جو ہے وہ تھام لیا ہے۔ اور کڑا کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ کڑا کبھی آپ نے لوہے کی رسی دیکھی ہے جو بکروں کو باندھ، وہ کڑے سے کڑا ملا ہوتا ہے، اتنی وہ مشین سے بند کیا ہوتا ہے ایک کڑا، دوسرا تیسرا کھلتا نہیں ہے، پھر وہ تو کڑے سے کڑا ایسے جڑا ہوتا ہے مضبوطی سے، اور یہ وہ اللہ نے مثال دے دی ہے کہ یہ کڑا اس کا آخری سرا پھر عرش پہ ہے، تھامے رکھو اس کو تو تم کہیں نہیں پھر گرو گے، ہاں قرآن چھوڑا تو پھر کہیں نہ کہیں ادھر ادھر گر جاؤ گے، وہ سیدھی رسی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَاتُ الْأُمُورِ، اور یاد رکھو کہ سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہی ہے۔ اب تم اچھے کام کر رہے ہو اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں، اب تم برے کام کر رہے ہو اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں، تمام کاموں کا جو انجام ہے نا وہ وہاں حشر کے دن سامنے آ جانا ہے، کسی کا کام نہیں چھپنا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ ابھی ہم نے شروع کی آیتوں میں وہ پڑھا ہے کہ جس نے کوئی برائی کی نا، سخرتن کسی چٹان میں، فی السماواتی آسمانوں میں، فی الارض زمینوں میں، وہ اللہ کے سامنے آ جائے گی۔ تو سارے کام اللہ کی طرف لوٹنے ہیں، یہ یاد رکھا کرو۔ ومن کفر فلا یحزنک، اور جس نے ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا تو بس نہ یحزنک، آپ کوئی ان کا غم لیں، کفر ہو ان کے کفر کا، کوئی جو مطلب کہ جو کفر کرتے ہیں نا ان کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے کہیں۔ الینا مرجعہم، میری طرف ہی انہوں نے لوٹنا ہے، فننبئہم، تو پھر میں انہیں بتا دوں گا، بما عملوا، جو وہ کام کرتے تھے۔ ان اللہ، کیونکہ تمہارا جو رب ہے نا، علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اس وقت کہ آپ نہ ان کا غم نہ لیں، کیونکہ ان کا غم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ دیکھیں اللہ پاک کو نا اپنے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے غم کا بھی غم ہو رہا ہے کہ آپ نے غم نہیں کرنا،
آپ نے ٹینشن نہیں ان کی لینی, سمجھائیں بس. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کا کام تھا کہ سارے ایمان والے ہو جائیں, تو اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے کہا جو کافر ہے نا ان کے کفر پر آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور آپ نہیں جانتے, میں ان کے سینوں کے راز بھی جانتا ہوں جو ان کے سینوں کے اندر ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا, تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو, ہم انہیں تھوڑا سا نا فائدہ پہنچا رہے ہیں بس دنیا کا. ثم نضطرہم, پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے الی عذاب الغلیظ, ایک بہت ہی برے عذاب کی طرف. دیکھیں اللہ نے اس آیت میں کیا کہہ دیا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا اس وقت, جو اکڑ کے چل رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بہت سمجھ رہے ہیں. یہاں پر جو حکمران ہیں وہ جب گاڑی اپنی نکالتے ہیں تو 10 گاڑیاں پیچھے تو 10 گاڑیاں آگے, وہ کسی کی کوئی جرت بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی دیکھ سکے, بلکہ اب تو ٹریفک ہی بند کروا دیتے ہیں. دیکھنا کیا ہے, وہ سڑکیں چاروں طرف سے بند ہو جاتی ہیں, لوگ بیچارے انتظار میں پھنسے ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو کئی دفعہ واقعات ہوئے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے لیے بیچارے ایمبولینس میں لے کے جا رہے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دیر ہو گئی. یہ حکمران ہے وہ جن کو ہم مسیح اپنا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے, ہمارے کام کریں گے, یہ وہ اس طرح پھر رہے ہیں. اٹھا لو یہ فائدہ دنیا کا تھوڑی دیر, ہم انہیں تھوڑی دیر دنیا کا فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں, تھوڑی دیر. اچھا تھوڑی دیر کیا ہوتی ہے؟ یعنی اب 70 سال زندگی ہے, 80 سال زندگی ہے, 100 سال زندگی ہے. اللہ نے کہا چلو کوئی 150 سال اب پا جائے گا زندگی, کتنی پالے گا, اٹھا لیں فائدہ. اللہ کے نزدیک تو اتنا ہی ہے جتنا کہ تم بس چند منٹ اس دنیا میں رہے. وہ عقل مند اللہ نے کہا نا کہیں گے آخرت میں کتنا رہے ہم دنیا میں, تو کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ, کچھ کہیں گے کہ پتہ نہیں 2 دن, یعنی اتنا رہے ہیں ہم, کتنا کا فائدہ اٹھا لو گے. اٹھا لو فائدہ جتنا اس دنیا کا اٹھانا ہے. اچھا ایک انسان ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہے کہ میرے پاس نا بس گاڑی بھی آ جائے, چلو جی گاڑی آ گئی, اچھا 4 گاڑیاں آ جائیں, 5 آ جائیں, سب بچے جتنے ہیں نا سب کی گاڑیاں آ گئی, دولت ہے بہت ہے, ایک بچے کے نام بینک بیلنس بہت ہے, چلو وہ بھی آ گیا, جائیدادیں ہیں بہت بن گئی. اچھا بن گئی بھائی, سب کچھ ہو گیا, اب کیا؟ اٹھا لو فائدہ جتنا اٹھا سکتے دنیا کا. یہ کچھ بھی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے کہ دولت اگر مل جائے یا جتنی ملے نا اتنی بھی کافی ہے. جو زیادہ بھی مل جائے آپ نے وہی روٹی کا ایک نوالا ہی کھانا ہے, وہ روٹی ہی کھانی ہے. آپ نے سونے کا نوالا نہیں کہیں کھا لینا. دوسروں کو دیکھ کے ان کی نقل نہ لگائیں کہ ہم بھی ایسے ہوں. جو اللہ نے دیا نا اس کا شکر کریں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو, اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو. یہ کل پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی. تو صحت جب تم بیڈ پہ لگ گئے نا تو کچھ بھی نہیں ہے, بس گزرے دنوں کو پچھتانا ہوگا, اللہ نہ کرے. تو جو صحت دی ہوئی ہے نا, آج کل جو چلتے پھرتے ہو ادھر ادھر فضول ٹائم ضائع کر رہے, فائدہ اٹھا لو. یہ اب خوب نمازیں سنوار کے پڑھو, خوب کھڑے ہو کے نمازیں پڑھو, پھر کھڑا نہیں ہوا جانا, خوب سجدے کرو, پھر سجدہ نہیں ہونا. یہ جوانی کا فائدہ اٹھا لو کہ جب بڑھاپا آنا ہے نا تب یہ ترسنا ہے ان چیزوں کو کہ ہم نماز اس طرح پڑھ لیں, جھکیں زمین کے ساتھ ہم سر لگائیں. اب ہم سے لگا سکتے, اب لگا نہیں رہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کتنا فائدہ اس دنیا کا اٹھا لو گے, اٹھا لو, کوئی فائدہ نہیں ہے. آخر پھر پتہ کیا ہونا ہے, کھڑے ہوں گے نا سارے حشر کے دن, تو جہنم کی طرف کوئی بھی نہیں جائے گا, کافر بھی نہیں جائیں گے. وہ کہے گے بالکل نہیں, ہم تو نہیں جائیں گے. ایسے اللہ کہے گا ہم, اللہ نے کیا کہا کہ ہم ثم نضطرہم, ہم انہیں مجبور کر دیں گے, گھسیٹو انہیں. یا بھی یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں, یہ بھی کہا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ ادھر آگ لگا دے, اس سے بچنے کے لیے پھر آگ میں گرو. مجبور کر دیں گے اللہ کہ چلو جہنم میں. یہ جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے دیں, کوئی بات نہیں. ہم انہیں پھر مجبور کر دیں گے الی عذاب الغلیظ, ایک برے عذاب کی طرف. اللہ اکبر. اچھا اب چاہے یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں نا, ان کی حالت کیا ہے؟ ولا ان سألتہم, جب آپ ان سے پوچھے نا اگر من خلق السماوات والارض, یہ زمین و آسمان کس نے بنائی ہیں, تو کافر ہو, مشرک ہو, یہودی ہو, نصارا ہو, سب کہیں گے لیقولن اللہ, فوراً کہیں گے اللہ نے. تو بھائی جب اللہ نے بنائی ہے تو قل الحمد للہ, تو پھر اسی کی تعریف کرو نا, پھر اس کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ پھر اسی کی تعریف کرو, وہ تعریفوں کے وہی قابل ہے. لیکن بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ سمجھ نہیں رکھتے. کیا سمجھ نہیں رکھتے؟
लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। देखो जो कुछ है ना आसमानों में और जो कुछ है ना जमीन में, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, बिलाशुबह अल्लाह बेनियाज लाइक को हमदो सना है, यानी वो बेनियाज है इन चीज़ों से। अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई है ना, जैसे तुम एक घर बना लो ना, घर तो सारी जिंदगी नहीं बंदा भूलता कि मैंने घर बनाया, ये मैंने घर बनाया, ये मैंने चीज़ ली थी, ये मैंने जहेज बनाया था। एक एक चीज़ आप अपनी याद रखते हो। अल्लाह ने कहा ये जमीनें आसमान जितनी मैंने बना दी है, मैं बेनियाज हूं, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं। वो इतना देखें, वो इतना गनीयुल हमीद है कि आप ना अपना खूबसूरत घर बना के, चाहे मामूली घर हो 5 मरले का 10 मरले का, आप कहेंगे कि इसको ढा दो, मुझे नहीं चाहिए। अब एक एक ईंट के लिए ना कत्ल हो जाते हैं। अल्लाह 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 इतना गनीयुल हमीद है कि वो ये इतना कीमती आसमान और उसके ऊपर इतने सियारे, इतने सितारे और इतनी जमीनें और ये सूरज, और हर जमीन हर प्लेनेट पे अलग सूरज है, सबको अल्लाह लपेट के जहन्नम में डाल देगा। कोई मुझे फिक्र नहीं है इन चीजों की। तुम लोग में मामूली ये दुनिया है, बेवकूफ हो, कितना फायदा उठा लोगे, उठा लो। अल्लाह को ये दुनिया पसंद है ही नहीं। यहां तक कि ये जमीन और आसमान कीमती से कीमती, यहाँ के खजाने जब क़यामत आएंगी ना तो ऐसे उगले पड़े होंगे, जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएंगे, सब चीजें मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता ना खत्म हो जाएंगी। कितना अरसा लगेगा वल्लाहु आलम। जैसे हम अभी भी रह रहे हैं ना, क़यामत अल्लाह ना करे हम देखें ऐसा होगा कि हमें पता चलेगा कि आज उस सिरे से ही कराची नहीं है, वहां कोई शहर नहीं है, फिर पता चलेगा फलां मुल्क नहीं। वो क़यामत आ रही है, वो क़यामत होगी, आहिस्ता आहिस्ता क़यामत आएगी और कितने अरसे तक आती रहेगी हमें नहीं पता। तो फिर उसमें यह भी होगा कि लोग देखेंगे कि जमीन फट गई है, लोग देखेंगे कि जमीन फट गई है और जमीन से खजाने बाहर आ रहे हैं, जमीन खजाने उगल रही है। तो लोग ना सोचेंगे ओहो, ऐसे अफसोस करेंगे कि इन खजानों के लिए हमने, वो चोर कहेंगे चोरी की, डाकू कहेंगे हमने डाके डाले, गुनाहगार कहेंगे गुनाह किए हमने, किसी का हक मारा, किसी की दौलत पे हमने कब्जा कर लिया, धोखा दिया, ये दौलत अब वो जमीन उगल रही है, ले लो जिसने लेना है, कोई नहीं लेगा। तो कोई अब है, फायदा उठा लो कि अल्लाह ने कहा ये दुनिया से फायदा उठाने के बजाय अब ऐसे काम कर लो जो आखिरत में तुम्हारे काम आए। तो कब्र में जाते ही पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊं, कब्र में इतना अंधेरा होगा और इतना उदासी होगी, इतनी तन्हाई होगी, वहां दिन को भी दफनाएंगे तो रात ही होगी, इतनी तन्हाई होगी, जाते ही पता चल जाएगा कि ये क्या हो गया, जाते ही पता चल जाएगा कि अंधेरा ही अंधेरा है तो मारे गए, और जाते ही पता चल जाएगा रोशनी है तो ये तो भी रोशन है। रोशनी पे भी पूछेगा बंदा कि ये रोशन क्यों है इतनी, अंधेरे पे भी पूछेगा कि अंधेरा क्यों है इतना, दोनों का जवाब दे देंगे कि ये तुम्हारे अमाल है। तो वो अमाल इकट्ठे कर लें कि जो हमें जाते ही पता चल जाए ना, इधर से किसी ने, ना कोई बेटी ने, ना बेटे ने, ना औलाद ने, ना मियाँ ने, ना बाप ने, किसी ने काम नहीं आना। बल्कि आपको बताऊं, हमारी तो जिंदगी, आप हमारे साथ भी यही होना है, सबके साथ यही हुआ है कि मरे ना तो बेटे बेटियां औलाद मियाँ सबको यही होना है, बस भाई जल्दी करो, थक गए हैं, जल्दी करो। वो जो माँ के बगैर कभी रह नहीं सकती थी बेटियां ना, तो वो बैठी बैठी थक जाएंगी। तो इसलिए कि वो क्यों, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मैं मजबूर ही कर दूंगा, जाना ही पड़ेगा उस तरफ को, कोई मना नहीं होगा वहां जाने से। अल्लाह अकबर। बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।